اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام انسانوں سے سلام عرض ہے۔ بعد از سلام سامعین گرامی، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ میرا یہ چینل فیکٹس دکھاتا ہے، لفاظی اور قیاس آرائی پر مبنی نہیں ہے۔ اس میں کتابیں دکھائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ میں اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتا، البتہ چہرہ چھپاتا بھی نہیں ہوں۔ اگر آپ کو میرا چہرہ دیکھنا ہے تو اسی ویڈیو کی، اسی چینل کی شارٹس میں جا کر میں مناقب پڑھتا ہوں تو فیس ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ بہرحال تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک لمحہ میرے ویورز کا جو ہے وہ بالکل صحیح سرو ہو، تو اور جو تھمبنیل ڈالتا ہوں وہی ویڈیو میں ہوتا ہے۔ کوئی دجل و فریب جیسا مارکیٹ میں چلتا ہے ویسا ہمارے چینل پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لہٰذا تعلیم کے لیے، علم کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت مفید ہوگا۔ ایک بہترین علمی سرکل بنائیں، اپنے احباب میں، دوستوں میں، بچوں میں یہ چینل جو ہے وہ آپ پھیلائیں۔ اس چینل میں کبھی بھی انشاءاللہ کوئی تعصب بازی یا کوئی بھی جو ہے وہ مذہبی منافرت آپ کو نہیں دکھے گی۔ اس میں فرقہ واریت کو جو ہے وہ ہوا نہیں دی جاتی ہے، البتہ فیکٹس دکھائے جاتے ہیں، وہ بھی کتابوں سے۔ تو جیسا کہ تھمبنیل سے ظاہر ہے کہ ہم اپنی ویڈیو سے دکھا رہے ہیں کہ جو یزید کی وکالت لوگ کر رہے ہیں، تو یزید کے کالے کرتوت پر میں نے یہ پلے لسٹ بنائی ہے، یزید نامہ۔ آج یزید نامہ جو ہے وہ اپنے 8ویں ایپیسوڈ تک پہنچا ہے، کہ جس میں ہم دکھا رہے ہیں، سنا تو آپ نے بہت ہوگا، ذاکروں سے سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، ذاکر بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، علماء بھی، کہ خانہ کعبہ کو جلوایا اس یزید نے۔ تو مگر میں آپ کو آج اہل سنت کی مستند ترین کتب سے اس کو دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو الصواعق المحرقہ، یہ کتاب شیخ احمد بن حجر الشافعی المالکی نے لکھی تھی، جو اپنے زمانے کے امام کعبہ تھے۔ شبیر بردرز سے چھپی ہے، بغیر کسی تاخیر کے میں اس کے صفحے پر لے کر چلتا ہوں کہ آپ کو کتاب سے دکھاؤں کہ یہ جو کعبہ جلوایا تھا یزید نے، یہ کیا کسی پڑھنے والے کی کہانی ہے یا واقعی حقیقت ہے؟ اس میں جو ہے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 505 پر آپ کو یہ الصواعق المحرقہ میں مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو واقعہ حرہ سے میں نے کل روشناس کرایا تھا۔ یہ سب کچھ گزشتہ واقعہ حرہ میں ہوا، جب یزید کی فوج نے مدینے پر چڑھائی کری تھی اور پھر مکہ تک آ گیا تھا۔ پھر اس کا یہ لشکر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے لیے گیا، اور ان لوگوں نے منجنیق سے کعبے پر سنگباری کی۔ یعنی منجنیق کسے کہتے ہیں؟ وہ جیسے سمجھ لیں کہ وہ جو گول بیٹھنے والا جھولا ہوتا ہے، جس میں بچے بیٹھ کر گول جو ہے وہ گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کر سیٹیں گھوم رہی ہوتی ہیں، بیچ میں جو ہے وہ ایک ستون لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو بالکل یہ سمجھ لیں وہ پرانے دور کی توپ تھی یہ۔ تو توپ میں پتھر رکھ کر کعبے پر پھینکے جا رہے تھے۔ یہ ان کی ایمان دوستی ہے، اور اس کی بنا پر مولوی جو ہے، کون مولوی؟ مولوی ہماری جان ہے۔ علماء سو کی بات کر، علماء سو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ابھی تک ثبوت نہیں ملا کہ یہ یزید کیسا تھا، اچھا تھا یا برا تھا، ایسا تھا۔ دیکھیں، منجنیق سے کعبے پر سنگباری کی اور اسے آگ سے جلا دیا۔ اب یہ آدمی بھی مسلمان ہے، تو میرے بھائی کس منہ سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جو ہے وہ کافر کہتے ہو، جبکہ انہوں نے رسول اللہ کو پالا؟ جس نے رسول اللہ کو پالا وہ تمہارے نزدیک نعوذ باللہ کافر ہے، اور جس نے کعبے کو جلایا وہ مسلمان ہے۔ کون سی کمپنی، کون سی کنٹری کا یہ اسلام لائے ہو بھائی؟ کیا چائنا کا اسلام ہے؟
کہاں کیا کوریا کا اسلام ہے، کون سا میڈ ان جاپان اسلام ہے، کون سا اسلام ہے یہ میرے بھائی بتاؤ۔ اب آپ بولیں گے یہ تو تاریخ کی کتاب، حدیث کی کتاب تو نہیں ہے، یہ کچھ لوگ ہیں مکار پلاسٹک کے مولوی، وہ بولتے پر حدیث کی کتاب تو نہیں۔ ابھی آپ اس آدمی کا بھی شوق کرنے کے لیے حدیث کی سب سے بڑی کتاب، البتہ بخاری کو عجم میں جو ہے وہ سب سے بڑی کتاب کہا جاتا ہے، مگر عرب میں صحیح مسلم کو جو ہے وہ نمبر 1 حیثیت حاصل ہے حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہونے کی۔ اس میں سے آپ کو دکھائیں گے یزید کا خانہ کعبہ کو جلوانا، ٹھیک ہے، اس کے لشکر کا خانہ کعبہ جلانا۔ تو اب وہ بولیں گے کہ یزید جانتا ہی، اب بھائی یزید نہیں جانتا تھا، نہ یزید یہ جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل ہو گیا، نہ یزید یہ جانتا تھا کہ کعبہ جل گیا۔ تو یزید حکومت کر رہا تھا کہ اس کا لشکر حکومت کر رہا تھا میرے بھائی؟ تو یزید نہیں رہا نا، پھر وہ کیا پیتا کیا تھا؟ وہ کہ کوئی آئس وائس والا چکر تھا کیا، کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا لشکر کیا کرتا پھر رہا ہے؟ بھائی جلد دوم ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 239 ہے، اور بس ٹو دی پوائنٹ آپ کو دکھاؤں گا۔ حدیث نمبر 3245 حضرت عطا سے روایت ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ آپ اپنے بڑے مولویوں سے علماء سے پوچھئے، اس میں صحیح مسلم میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک بالکل صحیح ہے، اجماع اس پر، ٹھیک ہے۔ بلکہ علماء اسماء الرجال جو ہے جب کوئی کسی حدیث کی کوالٹی بتاتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں اس کے راوی مسلم کے راوی ہیں، تو پھر حدیث کی توثیق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا بھیا، حدیث کی تعدیل ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ حضرت عطا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید بن، یہی ہے نا بھائی، یہ وہی والا ہے، آپ سمجھے کہ میں کسی اور یزید کو دکھا دوں گا، کہ زمانے میں جس وقت شام والوں نے مکہ والوں سے جنگ کی اور بیت اللہ جل گیا، خانہ کعبہ کو جلایا گیا ہے، یزید نے جلایا۔ وہ جو بولتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو بغیر پوچھے ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کو قتل، اب بھائی اس کو کیا کیا نہیں پتا تھا یہ بتا دو، لسٹ بتا دو، اس کو کیا کیا نہیں پتا تھا، اس کو اپنا بھی پتا تھا کچھ کہ نہیں، یا آئس وائس والا معاملہ تھا؟ پہلے کلیئر تو کرو نا، بچہ کتنا شعور میں تھا کہ نہیں تھا۔ وہ تو میں اس کے بیٹے کی زبانی آپ کو بتاؤں گا کہ یزید کیا تھا، ٹھیک ہے۔ بس اس ویڈیو کے لیے آپ جو ہے وہ اگر کمنٹ کر سکتے ہیں تو کریں، تو میں یزید کے اپنے بیٹے کا خطبہ دکھاؤں گا، مزہ آ جائے گا یزید اپنے گھر میں کیا ہے اور علماء سو اس کو کیا بناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مگر ویڈیو ختم ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کی مناسبت سے ایک شعر ضرور پڑھوں گا غالب کا، کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ سارے ان مولویوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ جو یزید کی وکالت کرتے ہیں، وہ علماء سو ہیں، جبکہ مولویان حق ہمارے سر کا تاج ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔